بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے علم اور جادو کا علاج آسان علاج ہے، باوضو رہیے اور لیٹرین آتے جاتے سنت طریقہ استعمال کیجیے، دعا یاد کرو۔ فی الحال دعا نہیں آتی، جاتے ہوئے اعوذ باللہ، واپس آتے ہوئے غفرانک، بس 2 3 4 قل الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ یونس آیت نمبر 81 82 81 82، یہ صبح شام پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں، پورے بدن پر ملیں، بس 50 جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، غیر مذہب بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 قل الحمد شریف، آیت الکرسی، ان چیزوں کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا وہاں پہنچاتے، اور آخری عمر میں جب تکلیف زیادہ ہو گئی، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے ہاتھ دور دور تک پہنچوایا کہ پورے بدن کو ہاتھ مس کرے، بس بات ختم ہو گئی۔ وہاں سے ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا، آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ فلانے کے پاس جی اس کا علم ہے، اس کی اجازت ہم کو پاک نبی نے دیے، الفاتحۃ لما قرأت، تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے بچے بیوی گھر والوں کو دم کر سکتا ہے اخلاص سے، تجوید سیکھو۔ اور دور جاؤں گا تو ان کے پاس کوئی اور قرآن ہوگا اور حدیث ہوگی، یہی قرآن و حدیث بنگلہ دیش میں بھی ہے، برما میں بھی ہے، فلانی جگہ ایک عامل ہے، فلانی جگہ عامل وہ جو 5 وقت نماز پڑھے، جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز میں حاضر ہو، شریف پردہ کرے، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کرے، کسی کی جیب پر اپنی ذات کی نظر نہ رکھے، عورتوں سے پردہ کرے، بیوی کو پوری بات سمجھائے، اس کے ہاتھ پر دم کرے، وہ اس عورت پر ہاتھ پھیرے اگر دم کی ضرورت پڑے، عورتوں کو سامنے نہ بٹھائے، یہ گناہ ہے۔ بعض عامل ایسے ہوتے ہیں، عمل حق ہے، عامل حق ہے، لیکن بے پردگی نہ حق ہے۔ یا 50 آدمی آئے ہوئے ہیں، سب کو کہا 1 تولہ زعفران لے آؤ، یہ زعفران پر کرتا کیا ہے؟ کتنا مہنگا ہے زعفران؟ اگر 50 آدمیوں سے آدھا تولہ یا تولہ زعفران لے لیا، مولوی صاحب تو 2 دن میں گاڑی خرید لے گا انشاءاللہ۔ استغفر اللہ۔ کل کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی مولوی یا جن جیب کی حالت نہیں بتا سکتا ہے جب تک دیکھے نا۔ خدا کی قسم کل کی خبر کسی کے پاس نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں سارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، فرشتے خواب میں آئے، ان پر جادو ہے، 2 سال حضور کو پتہ نہ چلا۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ حضور کو پتہ نہ چلا، فرشتوں نے آ کر بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے جی آپ پر اس نے یہ کیا ہے۔ جھوٹ۔ اللہ سے ڈرو، جھوٹی باتیں مت کرو، کل کی خبر اللہ کے پاس ہے۔ زعفران مانگنا، کالا بکرا مانگنا، چیلوں کو گوشت پھینکو، چیل کے لیے اللہ نے حرام چیز مقرر کی ہے، صاف حلال گوشت کسی غریب مسلمان کو دے دو، چیلوں کو گوشت پھینکو۔ تو ایسے آدمی کے پاس جاؤ ہی نہ جو غیب کی خبریں آپ کو بتائے، اور جو اعمال میں نے بتا دیے پابندی سے کرو، اور خدارہ سمجھدار لوگ ناسمجھ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ اس سے آپ ٹھیک ہوں گے اگر آپ وہمی نہیں ہیں۔ وہمی نہ بنو، اللہ کی ذات پر یقین مضبوط کرو، خوش رہو، ول پاور مضبوط کرو، اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی چیز آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یاد رکھو، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ادھر ادھر مت گھومو، یہ اعمال پابندی سے کرو، شوق سے کرو، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ ادھر جاؤ، ادھر ایک آدمی، ادھر، آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ سے ڈرو، وہم اور شک مت کرو۔ وہم اور شک کی وجہ سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ کام کیسے رہے گا؟ استخارہ پر میں نے کلپ بنا دیا ہے۔ حضور نے رشتہ دیے زینب کا، زید کو رضی اللہ عنہما طلاق ہو گئی،
یہ رشتہ اچھا رہے گا برا رہے گا اچھا رہے گا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، کل کی خبر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، حضور نے زید کا رشتہ زینب کے ساتھ کرایا، طلاق ہو گئی، کل کی خبر مولوی کے پاس کہاں ہے؟ ذرا استخارہ کرو، حساب لگواؤ، یہ تو تھانے میں 3 مولوی بٹھائیں گے، تمام تھانوں میں 3 مولوی بٹھا دیں گے، ایک حساب کرے گا، ایک استخارہ کرے گا، ایک خواب دیکھے گا اور بتائے گا چور کہاں ہے۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مسلمانوں سچی بات کرو۔ جو ہمارے پاس آتا ہے ہم کو عالم، مفتی، شیخ الحدیث، دیندار، اللہ والا سمجھتا ہے، ہم اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت اور قبر کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔